بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، یہ بھارتی بڑے حیران ہیں کہ یہ ٹرمپ کو ہو کیا گیا ہے. ان کے مودی کے پیچھے، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گیا ہے. اور میرا خیال جو سب سے زیادہ چڑے ہیں، سب سے زیادہ انہیں تکلیف ہوئی ہے، اور شاید وہ آپریشن سندور کی ناکامی کی اتنی انہیں تکلیف نہیں ہوئی جتنی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو ٹرمپ نے لنچ دیا ہے اس پہ تکلیف ہوئی ہے کہ 2 گھنٹے سے زیادہ ان کی ملاقات جاری رہی ہے. پھر اس کے بعد جس طرح سے اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے باتیں کی ہیں اور عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی تعریف کی ہے. انہوں نے کہا میں نے انہیں شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کیونکہ یہ یعنی انہوں نے ایک رول پلے کیا کہ اس خطے کو ایٹمی جنگ سے بچایا، اور اس کے ساتھ انہوں نے مودی کا بھی ذکر کیا. لیکن مودی تباہ ہوا ہے، مودی کو آگ لگی ہوئی ہے. مودی کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ جنگ بند کراؤ، میں نے نہیں کہا تھا جنگ بند کراؤ، میں نے تو آپریشن سندور جو ہے ابھی بھی جاری رکھا ہوا ہے. لیکن ٹرمپ بار بار کہہ رہا ہے، چڑھا رہا ہے مودی صاحب کو. بڑی زیادتی والی بات ہے. ویسے بعض اوقات تو بڑی ہمدردی ہوتی ہے مودی صاحب سے. ہمارے انڈین جو اینکر پرسن ہیں ان کے ساتھ چیخ چلا رہے ہیں بیچارے کہ مودی کو کیا ہو گیا. اب ہوا یہ ہے کہ چونکہ مودی نے ان کی بات جو ہے وہ بائے نہیں کی، مودی جو ہے وہ جو ہے ٹرمپ کی بات کو نہیں مان رہا. وجہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا میں مختصر سا جائزہ لیتا ہوں کہ پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے. پاکستان اس کی یعنی کرتا ہے، مذمت بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے ہم تیار ہیں، آئیں آپ کریں. مودی کہتے ہیں نہیں، ہم نے کوئی نہیں بات ماننی آپ کی. ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروایا، ہم پاکستان پہ حملہ کریں گے اور پاکستان کو سبق سکھاتے ہیں. یہی بات انہوں نے امریکیوں کو بھی کہہ دی، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پہ حملے کرنے شروع کر دیے. جب پاکستان نے پھر حملے کرنے شروع کیے جواب میں، جب ان کے سسٹم جو ہیں وہ بند ہونے شروع ہو گئے، جب دہلی پہ بمبے میں پاکستانی ڈرون جو ہیں پھرنا شروع ہو گئے، یہ اپنا پھر بھارت چیخ اٹھا. اچھا اب بات کہی جاتی بھارت جو ہے اس کے دو ابھی جو بھی انہوں نے عاصم منیر کی جو ملاقات ہے ٹرمپ کے بعد، اس کے فارن سیکرٹری جو ہیں انہوں نے 2 بات کی کہ جی ایک تو ہم نے ثالثی کا نہیں کیا، ہم نے بالکل ثالثی کا نہیں کہا تھا، اور دوسرا جی ہم نے تجارت کا کوئی نہیں کہا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا اب آپ 2 ملک جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں. امریکہ کا صدر جو ہے ایک ٹویٹ کرتا ہے، اس ٹویٹ کے بعد جنگ بند ہو جاتی ہے اور اس پہ عمل ہو جاتا ہے. تو یار کچھ نہ کچھ تو امریکیوں نے کیا ہے نا. یہی ٹرمپ کہہ رہا ہے. اور اس نے کیا کیا؟ آپ کو جنگ سے بچایا ہے، تباہی سے بچایا، پاکستانیوں کو بھی تباہی سے بچایا. پاکستانی اس بات پہ ان کے ممنون ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امن کا نوبل پرائز جو ہے نا 2026 میں یہ تو ٹرمپ کو ملنا چاہیے. لیکن مودی، اب مودی کا پرابلم کیا ہے؟ مودی ایسے کیوں بیہیو کرتا؟ یہ آپ انڈینس کا جو دماغ ہے نا، یہ دنیا میں عجیب و غریب دماغ ہے. یہ بڑا ہی عجیب و غریب دماغ ہے. میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیسا ملک ہے، یہاں جو ہے وہ تو 50 روپے کا جو مل جاتا ہے، گندم مل جاتی ہے 50 روپے کی، لیکن یہاں پہ پیک ہو کے گائے کا گوبر 1000 روپے کا مل رہا ہے اور بک رہا ہے. اور اسی طرح سے جو وہاں پیشاب ہے گائے کا، وہ پانی سے جو ڈسٹل واٹر ہے، منرل واٹر ہے، اسے مہنگا مل رہا ہے. یہ ایک مینٹیلٹی ہے. اس مینٹیلٹی میں جو مودی کا جھوٹ ہے نا، وہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. مودی نے کہا نہیں ہم کیسے، کیا ہم اتنے بڑے طاقتور لوگ ہم کہیں گے ٹرمپ کون ہوتا ہے، ٹرمپ کون ہوتا ہے. اچھا یہ بات پہلے میڈیا نے شروع کی، بات تھی میڈیا نے، ٹرمپ کو اس کو فالو کرنا پڑا. وہ عوامی جذبات تو وہی ہے نا کہ یہ گندم نہیں خریدیں گے، گائے نے وہی گندم کھائی ہوگی، وہ گوبر بنا دے گی تو وہ 1000 روپے میں خرید لیں گے. قوم تو بھائی یہی ہے نا. ہاں یہ بہت ٹیکنالوجی میں آگے چلے گئے، لکھ پڑ گئے، لیکن بیسک مینٹیلٹی تو تبدیل نہیں ہوئی، کیونکہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ دوسرے بندے جو ہیں وہ ان کے برابر ہیں. اچھا اب امریکہ کی سمجھ میں، دنیا کی سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی. پہلی یہ ہے کہ آپ نے جنگیں کروا لیں، ایٹمی طاقت بن گئے. اب کہتے ہیں یار اس کا طریقہ یہ کہ آئیں ثالثی کروا لیں. نہیں ہم نے ثالثی نہیں کروانی، بالکل نہیں کروانی، ہم دونوں کریں گے جی. اچھا شملہ معاہدہ آپ کا ہو گیا. شملہ معاہدے میں کہا کہ آپ نے جی ہم مذاکرات میں کریں گے. اب مذاکرات سے بھاگ جاتے ہیں. یار دنیا میں کس طرح سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ اور دنیا پاگل ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ایک بندہ جو ہے ایک پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے، وہ اس کی تفتیش کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ یہ امریکی تو کرتے رہے ہیں. یہ جو انہوں نے ایک جنگ میں انہوں نے ایک وہ لڑکی تھی، اس کی ٹیسٹمونی دکھا دی کہ جی بڑا ہوا، انہوں نے پہلی گل وار کر لی امریکیوں نے. اس کے بعد سیکنڈ ایک رولا انہوں نے ڈال دیا کہ جو صدام حسین ہے اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشنز ہیں.
بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے جی، نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ امریکیوں کو تو ساری اس ٹیکنالوجی کا انہیں پتہ پہلگام کا واقعہ آپ نے کروایا ہے. اب وہ آپ کو یہ کہہ نہیں رہے. اب جتنا ٹرمپ کو چڑھا رہے ہو نا، وہ اس نے کہہ دینا ہے. اس نے کہہ دینا بھائی صاحب یہ ایویڈنس ہے. ان کے پاس ایویڈنس بھی ہوں گے، تصویریں بھی ہوں گی. جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے ان کی بھی تصویریں ہوں گی، ان کے ساری چیز. یہ ڈریں ان سے. وہ کسی نہ کسی وجہ سے آپ کو اس طرح سے چھیڑ رہا ہے. اس نے سارے حقائق جو ہے نا سامنے رکھ دینے ہیں، یا میڈیا کو کسی طرح سے لیکیج کر کے اس نے رکھ دینے، اور پھر آپ بہت شرمندہ ہوں گے کہ یہ آپ نے واقعہ کروایا. یہ آپ کی بھی تو روایت ہے. آپ مودی صاحب تو گجرات میں یہ کروا چکے ہیں. یہ سمجھوتا ایکسپریس پہ جو ہوا، یہ تو کورٹس نے ثابت کر دیا کہ ہوا ہے. یہ تو آپ کا معاملہ ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1,40,40,000,000. تو یہ ہم جو کہیں گے سچ وہ ہوگا. سچ وہ نہیں ہے جو سچ وہ ہے، لیکن سچ ہوتا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ اتنا جھوٹ بولیں گے، پھنس تو جائیں گے. آپ پہلگام میں پھنس گئے ہیں. وہ آپ کے راہ کا ایک سابق چیف ہے، وہ کہہ رہا نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے پاس. آپ ثبوت دے بھی نہیں رہے. لیکن آپ دیکھیں یہ کیسی قوم ہے. آپ کو ثبوت ملا نہیں ہے، پتہ آپ کو نہیں ہے. آپ کے ملک میں بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف ہیں. آپ ایک ایٹمی ملک کے ساتھ جنگ کرنے چلے گئے ہیں کسی وجہ کے بغیر. اور جب وہ ایک امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے، ٹرمپ کہتا ہے جنگ نہ کرو یار، سیز فائر پہ عمل بھی کر لیتے ہیں آپ. لیکن پھر کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کہا. یہ تو اب آپس میں فوجیوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا. یار کوئی بات مانے گا آپ کی؟ یہ آپ کمانڈرز کا آپس کا فیصلہ تھا جی. یہ جو ان کی ہارٹ لائن آپس میں تھی، ان ملٹری کمانڈرز نے فیصلہ کیا سیز فائر ہوگی. یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ تھا. یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ کمانڈرز کرتے ہیں. یار کوئی تو خدا کا خوف کھاؤ یار. خدا کا تو ایسے آپ خوف نہیں کھائیں گے، بھگوان کے خوف کھا لو. گیتا کب کہتی جھوٹ بولو، فریب کرو؟ وہ بھی نہیں کہتی. مہابھارت میں بھی نہیں ہے کہ فراڈ کرو، دھوکہ دو، جھوٹ بولو اپنے. اور سب سے زیادہ تو آپ اپنی پبلک سے جھوٹ بول رہے ہو. اس کو بولنا بند کریں. بات یہ ہے کہ میں ٹرمپ صاحب کو بہت چھیڑ رہے ہیں، بہت تنگ کر رہے ہیں. ٹرمپ صاحب آپ کو بتا دیں گے یار میں نے آپ کی ایٹمی جنگ جو ہے وہ میں نے روکی. آپ اسے کہتے نہیں یہ تو بات ہی نہیں ہوئی. تو میں اس کو آپ کو ایک مجھے جملہ یاد آ رہا ہے، اس پہ میں آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں کہ ولی خان کے متعلق بھٹو صاحب بڑی تقریریں کر رہے تھے جیسے آج کل مودی صاحب کر رہے ہیں. تو ولی خان نے ایک بیان دیا تھا. تو اس نے کہا بھٹو صاحب آپ میرے متعلق جھوٹ بولنا بند کر دیں ورنہ میں آپ کے متعلق سچ بولنا شروع کر دوں گا. تو مجھے خطرہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ تو ابھی عاصم منیر کی عزت کر کے بتا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ آپ ان کے نزدیک کیا حیثیت آپ کی حیثیت ہے. تو لیکن اگر انہوں نے سچ بول دیا، اور میرے خیال کے مطابق جتنی امریکن انٹیلیجنس ادارے مضبوط ہیں، جن کی ان کی ہے، ان کو یقیناً پتہ ہے کہ آپ کے کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پہلگام کا واقعہ کروایا. اس لیے آپ تفتیش میں نہیں جا رہے، اسی لیے آپ اس میں نہیں جا رہے، اس لیے آپ خود بھی کچھ تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں. آپ کو سٹوری بناتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ اس کا بھی راز فاش ہو جائے گا. کیونکہ ورنہ ابھی تک آپ نے کوئی نہ کوئی سٹوری ضرور بنا دی ہوتی. کچھ 4-5 بندے 10 بندے آپ نے پکڑ کے اس کو اس میں ڈال کے ایک بنو کے لوگوں کے سامنے پیش ضرور کر دیا ہونا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کے متعلق ٹرمپ کے پاس سارے ایویڈنس موجود ہیں. اس لیے تو یار وہ عاصم منیر کی اتنی عزت کر رہا ہے کہ یار ان لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے سالسی کروا دوں. آپ کو یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کشمیر کا مسئلہ اس لیے زندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا 100 بلین جو فوج کا بجٹ بنایا ہو، جس میں ظاہر ہے بہت سے لوگوں کی کا معاملہ ہوگا. آخر اسرار تو کسی وجہ سے 100 بلین ڈالر کے بجٹ پہ آپ کر دیں. 80 بلین ڈالر کا تو آپ کہتے ہیں، 20 بلین ڈالر آپ مجھے پتا ہے کہ کہاں سے آپ کی انڈین فوج کے پاس جاتا ہے. تو بات یہ ہے سوچیں، بھارت کے متعلق سوچیں، سچ کے متعلق سوچیں، اور اس خطے کے عوام کے متعلق سوچیں. اللہ آپ کا حامی ناصر.